اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر بے شک ہم ان پر لکھ دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، یا ہم حکم لکھ دیتے أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو یہ لوگ نہ کرتے اس کاروائی کو مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ اب دیکھو کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یا یہ حکم ہوتا کہ سامان سے بھرا پورا گھر یہ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر اس کے بعد تمہارے اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو کس نے کرنا تھا؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہت سخت احکام نہیں دیے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر بے شک وہ کریں اس جز کو جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ نصیحت کس بات کی جا رہی ہے؟ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو دل سے تسلیم کرو۔ اگر یہ ایسا کریں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدم رکھنے میں زیادہ سخت ہوگا، یعنی اس سے ان کا ایمان محفوظ ہو رہے گا، یہ ثابت قدم رہیں گے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت البتہ ہم ان کو دیں گے مِن لَّدُنَّا، اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ایک بات اور بھی ملے گی، وہ کیا؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم ان کو صراط مستقیم کی ایمان اور نیکیوں کی برکت سے ہدایت دیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ثابت قدم رکھتا ہے، انسان ادھر ادھر بھٹکنے سے محفوظ رہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان پر عمل کرے۔ تو آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ اسی آیت میں آگے ذکر فرما رہے ہیں، تو ان کا ذکر ہے، فرمایا من النبیین، اللہ تعالیٰ کے نبی۔ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کو منتخب فرمایا ہے، ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزری، اور اللہ تعالیٰ کی جو معرفت انبیاء کو حاصل ہوئی، رسولوں کو حاصل ہوئی، وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک نیکی، صرف ایک، یا صرف ایک عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور ساری امتوں کی ساری عبادتیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک عبادت ساری امت کی تمام عبادتوں پر بھاری ہو جائے گی۔
جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت کی ایک نماز، صرف ایک وقت کی صرف ایک نماز ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کی ساری نمازیں رکھ دی جائیں، ایک وقت کی نہیں، ساری امت کی ساری نمازیں رکھ دی جائیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روزہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری امت کے سارے روزے دوسرے پلڑوں میں رکھ دیے، دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تمام امت کے روزوں سے بھاری اور وزنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر میں جو اخلاص ہے، جو للہیت ہے، وہ کسی اور کے عمل میں نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر تو خیر بہت بلند ذات ہے، بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا کوئی ایک صحابی ایک مد خرچ کر دے، اور ایک روایت میں نصف مد کے لفظ بھی آتے ہیں۔ مد 15 شٹانک کا ہوتا ہے، تو نصف مد جو ہوا وہ 7.5 شٹانک کا ہو گیا، یعنی تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مد یا نصف مد باجرہ یا جو یا کوئی بھی جنس وہ خرچ کرے، تو تم میرے صحابی کے اس 7.5 شٹانک کے جو اور باجرے کے صدقے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اندازہ کریں کہاں سونا، کہاں جوار مکئی، سونا بھی احد پہاڑ کے برابر۔ جن لوگوں نے حج و عمرہ کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ جن لوگوں نے عمرہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے خصوصی فضل سے، خصوصی کرم سے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور حج و عمرے کے اسباب سب ہم سب کے لیے پیدا فرمائے۔ پھر جا کر وہاں دیکھیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے کے سارے اور تمام اہل بیت ہمارے ایمان کا مدار ہے، ہم ان میں تقسیم نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ زیادتی تو ان لوگوں کی ہے جو تقسیم کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، ان کی تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہم تو ان سب کو مانتے ہیں، ہم سب ان کی قدر کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن وہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ پھر ضد کس کی ہوئی؟ بھئی دیکھو سیدھی سادی بات ہے کہ ایک فریق ہے وہ سب کو مانتا ہے، لیکن ہم تو ہیں نا سب کو ماننے والے، تو جھگڑا تو اس کی طرف سے ہوتا ہے نا جو کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کو بھی دوسرا فریق حصے کرتا ہے، کسی کو مانتا ہے کسی کو نہیں مانتا، تو غلط کون ہوا پھر؟ تو فساد برپا کرنے والا کون ہوا پھر؟ آپ حضرات سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی سنی ایسا ہے جو حضرت علی کو نہ مانتا ہو، جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نہ مانتا ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانتا ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانتا ہو؟ کوئی ایسا سنی ہے؟ اہل بیت رضی اللہ عنہ میں سے کسی فرد کو نہ مانتا ہو، ان کی قدر نہ کرتا ہو؟ ایسا تو کوئی سنی نہیں ہے، بلکہ ہم تو سب اہل بیت کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں۔ زیادتی تو ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی کافر، عمر بھی کافر، عثمان بھی کافر، اول بھی کافر، دوم بھی کافر، سوم بھی کافر، معاذ اللہ تعالی۔ یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، تفرقہ پھیلاتے ہیں، جبکہ ہمارے سب بزرگ ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان میں پہلے درجے میں انبیاء اکرام علیہم السلام، دوسرے درجے میں صدیقین ہیں، اس لیے فرمایا والصدیقین، اور صدیق ہیں، والشہداء، اور شہید ہے۔ شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے، والصالحین، اور نیک ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور اچھا ہے ان لوگوں کی رفاقت حاصل کرنا، یعنی ان لوگوں کی رفاقت حاصل ہو جائے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے جس طرح مرزائی کہتے ہیں
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کا ساتھی ہو جائے گا، یعنی نبی بن جائے گا، صدیق بن جائے گا، شہید بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھو ترمذی شریف اور مسند احمد میں حدیث آتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامت، کہ جو سچا تاجر ہے، امانت دار ہے، قیامت والے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تاجر نبی بن گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں گے وہاں ایسے تاجر کو آنے جانے کی اجازت ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ جب چاہے گا آپ سے آ کر ملاقات کر سکے گا۔ باقی جنت میں انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مقام حاصل ہوگا وہ کسی اور کو نہیں ملے گا، بلکہ مل ہی نہیں سکتا کسی کو۔ یہ جو اذان کے بعد دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ آخر تک اس میں ایک لفظ ہے، وسیلے کا لفظ آتا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ وسیلہ کا جو لفظ آتا ہے اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت یہ وسیلے کا کیا معنی ہے؟ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوٹھی ہے ایسی کہ اس سے بہتر کوئی کوٹھی جنت میں نہیں ہے، اور وہ کوٹھی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو نصیب ہوگی، فرمایا وہ بندہ میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو اطاعت کرے گا اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹھی مل جائے گی یا وہ نبی بن جائے گا۔ ماں کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جب چاہے گا ملاقات کرے گا، جب چاہے گا دیدار کرے گا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، وہ تمہارے ظاہر باطن کو جانتا ہے، وہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے کردار کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کو دل سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔